پھر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ باجوہ صاحب کو آپ نے کیسا پایا؟ آپ سمجھتے ہیں کہ ان سے واقعی کوئی غلطیاں ہوئیں، انہوں نے سیاست میں مداخلت کی، پھر انہوں نے بیان دیا کہ فروری کے بعد ہم سیاست سے دور ہیں؟ میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کے جو نان ملٹری لیگیسی ہے، نان ملٹری لیگیسی، اس میں سے 3 چیز میں کہوں گا کہ وہ اچھی پازیٹیو تھی۔ ایک کرتارپور کا کھولنا کوریڈور، وہ بہت بڑا تاریخی سافٹ پاور انیشیٹو تھا، اور جو میرے خیال میں ہندوستان کو جس کی اتنی تکلیف ہے اور جس سے ہمارا ایک امیج اجاگر ہوا کہ ہم تیار ہیں۔ دوسرا، پہلے آرمی چیف تھے جنہوں نے تسلیم کیا کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی جو افغان پالیسی ہے وہ غلط ہے۔ انہوں نے میونخ میں 2017 میں جو کانفرنس تھی، سیکیورٹی کانفرنس، اس میں کہا کہ ہم نے غلطیاں کی ہیں، اور اس غلطیوں کی تلافی جو ہم نے ایک اسٹریٹجک ڈیپتھ، اپنے بندے انسٹال کرنے، ہماری مسلسل غلط، تو انہوں نے وہ غلطی کی تلافی کی کوشش کی۔ اور تیسری بڑی ان کی تھی لیگیسی میں کہ فاٹف جو ہے اس کو کامیاب بنانے میں اگر وہ جی ایچ کیو ساتھ نہ ہوتا تو وہ ہم کامیاب نہ ہوتے۔ وہ جوائنٹ آپریشن تھا کہہ لیں، سول گورنمنٹ کا اور فوج کا، اور میرے خیال میں اگر اس سے ملک کو فائدہ ہوتا ہے تو ہائیبرڈ کئی دفعہ کامیاب رہتا ہے۔ جیسے کرونا میں این سی او سی بنا، اس سے فوج بھی تھی شامل اور سیولین تھی، اور انڈر دا سیولین لیڈرشپ تو وہ کامیاب رہا۔ تو یہ پازیٹیو چیزیں ہیں۔ باقی آج کل لوگ، ہمارا فیشن ہو گیا جانے کے بعد تنقید کرتے ہیں، میں اس پہ نہیں آنا چاہتا۔ میں صرف جو مثبت باتیں انہوں نے کی ہیں، جو اس کا آج کل ذکر نہیں ہوتا کیونکہ وہ پاور میں نہیں ہے، اگر پاور میں ہوتے تو ہم بڑی خوشامد بھی کرتے ہیں، ان کی تعریف بھی کرتے ہیں، تو میں جانے کے بعد ان کی تعریف ہی کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پازیٹیو بات وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ چلیں، آپ پہلے شخص ہوں گے جو جانے کے بعد آپ تعریف کر رہے ہیں۔ یہ روایت بھی ہم قائم کریں، کیونکہ روایت ہماری ہے کہ جب چلا جائے تو پھر اس کے پیچھے پڑ جاؤ، اس کو گالی بھی دو، جوتے بھی مارو، یہ بات نہیں ہے۔ کلمہ حق ہوتا ہے کہ جب آپ اقتدار میں ہیں تو آپ بات صحیح کریں۔